الله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا طبيب قلوبنا مولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. صلوات گونج رہی ہے، تھوڑا سا کم کروا دو، بہت گونج رہی ہے. صلوات پڑھے محمد والے. قابل قدر عزاداران سرکار سید الشہداء اور پرساداران ماتمداران حضرات اسیران کربلا بطفیل چہاردہ معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتائید معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمہ الزہرا بحمد اللہ حسینی اکادمی کی جانب سے منعقدہ اس خمسہ مجالس کو ہوتے ہوئے 30 برس ہو چکے ہیں. اس خمسے کا آغاز افضل محل سے جناب عامر رضوی صاحب کی جانب سے منعقد خمسہ مجالس سے ہوا اور آج 2026 میں یہ 30واں برس ہے اور مسلسل آپ کے سامنے کسی مختلف عنوان کے تحت گفتگو کرنے کا شرف حاصل کرتا رہا ہوں. اس بار جو موضوع منتخب کیا گیا ہے وہ دور غیبت اور معرفت اہمیت. اس غیبت کے دور میں معرفت کی اہمیت کیا ہے، معرفت کی ضرورت کیا ہے، اس پہ گفتگو کرنے کے لیے میں نے ایک دعائے معرفت کے فقرے آخر کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. وہ افراد جو عبادات کے ساتھ ساتھ دعاؤں کی تلاوت بھی کرتے ہیں وہ حضرات واقف ہیں کہ ایک مختصر سی دعا ہے جسے دعائے معرفت کہتے ہیں اور دعائے معرفت کا آغاز اللہ سے خود اس کی معرفت کے سوال سے ہوتا ہے کہ اے اللہ تو اپنے نفس کی معرفت عطا فرما. دوسری دعا ہوتی ہے کہ اپنے رسول کی معرفت عطا فرما اور تیسری دعا ہوتی ہے کہ اپنی حجت یعنی ائمہ معصومین کی معرفت عطا فرما. اب اس دعائے معرفت میں جو یہ آخری فقرہ ہے اس فقرے کے ذریعے معرفت کی اہمیت یوں سمجھائی جا رہی ہے کہ ابتدا میں جب معرفت توحید کی دعا ہوتی ہے تو معرفت توحید کی دعا کے بعد یہ بھائی تھوڑا سا لاؤڈ اسپیکر اتنا زیادہ آواز ہے اس کی کہ اپنی آواز سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے. صلوات بھیجے محمد والے. ایک صلوات اور بہت خاص موضوع ہے کہ ابتدا ہوتی ہے اللہ اپنی معرفت عطا فرما، اس لیے کہ اگر مجھے تیری معرفت نہیں ہوئی تو تیرے رسول کی معرفت نہیں ہوئی. پھر دعا ہوتی ہے کہ اللہ اپنے رسول کی معرفت عطا فرما، اس لیے کہ اگر مجھے تیرے رسول کی معرفت نہیں ہوئی تو تیری حجت کی معرفت نہیں ہوئی. اور آخری فقرہ جس کی میں نے تلاوت کی کرنے کا شرف حاصل کیا کہ اللہ اپنی حجت کی معرفت عطا فرما، اس لیے کہ اگر مجھے تیری حجت کی معرفت نہیں ہوگی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. اور گفتگو کا میں آغاز کر رہا ہوں کہ دعائے معرفت اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ معرفت نہ ہونا ثواب کی کمی کا سبب نہیں بنتا ہے بلکہ معرفت کا نہ ہونا گمراہ ہونے کا سبب بنتا ہے. کہ اگر اللہ اور اس کے رسول اور اس کی حجتوں کی معرفت نہیں ہوگی تو معرفت نہ رکھنے والا ثواب سے محروم نہیں رہے گا بلکہ وہ گمراہ ہو جائے گا. یہ معرفت کی اہمیت اور یہ گمراہی، غور سنیے گا،
یہ گمراہی صرف ان کے لیے نہیں ہے جو اہل بیت کا اقرار نہیں کرتے، بلکہ یہ گمراہی ان کے لیے بھی ہے کہ جو اہل بیت کو مانتے ہیں مگر پہچانتے نہیں ہیں۔ 12 اماموں کو امام مانتے ہیں، پہچانتے نہیں ہیں۔ اللہ کی 12 حجتوں کو مانتے ہیں مگر پہچانتے نہیں ہیں۔ اور پھر دور غیبت اور اہمیت معرفت، یہ دعائے معرفت اس لیے بھی اہم ہے کہ جب ہمارے آپ کے چھٹے امام جعفر صادق حضرت حجت اور حجت آخر یعنی امام وقت کے سلسلے میں اپنے اصحاب کو آگاہ کیا اور حضرت حجت کے آنے کی علامات بیان فرمائیں، ظہور کی علامتیں بیان فرمائیں، تو چھٹے امام کے ایک صحابی تھے جناب زرارہ، تو جناب زرارہ نے کہا کہ اگر ہم کو دور غیبت مل جائے، اگر ہم کو وہ زمانہ مل جائے جب آخری حجت پردہ غیبت میں ہو تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ تو امام نے فرمایا کہ اگر تمہیں دور غیبت مل جائے تو تمہیں ان کی معرفت کی کوشش کرنا چاہیے۔ صلوات بھیجے محمد وآلہ محمد۔ سنیے گا، بہت اہم موضوع ہے۔ امام نے فرمایا کہ اگر تمہیں دور غیبت ملے تو آخری امام، آخری حجت، حجت اللہ، حجت آخر کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، تمہیں پہچاننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں دور غیبت میں ہم حضرت کا مشاہدہ کر نہیں سکتے، ہم ان کی صورت دیکھ نہیں سکتے، ہماری بصارت کا طائر ان تک پہنچ نہیں سکتا، تو اب ان کو پہچاننے کے لیے جب ان کی صورت ہمارے سامنے نہیں ہے تو ان کی صفتوں کو پہچاننا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ دور غیبت امتحان کا دور ہے۔ جب آپ علامات پڑھیے تو اس دور غیبت میں جب امام پردہ غیبت میں ہے تو ایک دور وہ بھی آئے گا کہ جب امامت کے دعوے کیے جائیں گے، حجت خدا ہونے کے دعوے کیے جائیں گے، خود مومنین میں اختلافات ہوں گے، اور 12 افراد، حدیثوں میں ہے کہ 12 افراد امام زمانہ ہونے کا دعویٰ کریں گے، حجت خدا ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ تو اب ایسے عالم میں کہ جب امام پردہ غیبت میں ہے، حجت پردہ غیبت میں ہے، اور کوئی دعوی امامت کرے تو جب تک ہمیں ان کی صفتوں کا علم نہیں ہوگا ہم سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ اصلی دعویٰ کون سا ہے اور نقلی دعویٰ کون سا ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے جس دور میں ہیں ہم، اس دور میں کعبہ ہدایت غلاف غیبت میں ہے، کعبہ ہدایت غلاف غیبت میں ہے، آفتاب ہدایت ابر غیبت میں ہے۔ تو ہمارا فریضہ ہے دور غیبت میں کہ ہم اللہ کی حجتوں کی معرفت حاصل کریں۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ غیروں کی بات نہیں ہے کہ جو نہیں مانتے اہل بیت کو، اگر وہ اہل بیت کو نہیں پہچانتے تو گمراہ ہوں گے، یہ ان کے لیے ہے جو اہل بیت کو مانتے ہم آپ، یہ ہماری آپ کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس کی بڑی بیان دلیل یہ ہے کہ اصول کافی جو لگ بھگ 1100 برس پرانی کتاب ہے، اس میں شیخ کلینی علیہ الرحمہ نے مختلف عنوانات کے تحت مختلف ابواب قائم کیے ہیں۔ اس میں پہلا باب ہے کتاب العقل، دوسرا باب ہے کتاب توحید، اور تیسرا باب ہے کتاب حجت۔ اور جو ہمارے آپ جس میں اللہ کی حجتوں کی پہچان، اللہ کی حجتوں کی علامات، اللہ کے حجتوں کے معجزات، اللہ کی حجتوں کے اختیارات بیان ہوئے، چنانچہ اس میں پھر امام جعفر صادق علیہ السلام آج تمہیدی گفتگو ہے لیکن بہت اہم گفتگو ہے، اس کو بہت غور سنیے گا، اس لیے کہ آج ہی کی گفتگو باقی دن کی گفتگو سے مربوط ہو جائے گی۔ اگر آج آپ سن لیں گے تو انشاءاللہ آگے کی گفتگو آسان ہو جائے گی۔ چھٹے امام نے فرمایا کہ ہم وہ ہیں کہ جن کی اطاعت اللہ نے سب پر واجب قرار دی۔ دیکھیں، ایک تو حدیثوں کو بہت غور سے سننا چاہیے، ہماری دلیلیں اپنی جگہ، ہمارے ثبوت اپنی جگہ، لیکن چونکہ ہم ناقص ہیں تو ہماری دلیلیں بھی ناقص ہوں گی، ہم گناہگار ہیں تو ہماری دلیلوں میں بھی دم نہیں ہوگا۔ دیکھیں، یاد رکھیے گا کہ دین اور شیعت ہماری دلیلوں سے نہیں ملے گی، امام کی حدیثوں سے ملے گی۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔
ہم اپنی عقیدت میں اپنی محبت میں اپنے مولا کے لیے دلیلیں پیش کرتے، وہ قبول کر لے تو ان کا احسان ہے، ورنہ ہماری دلیلیں کیا، ہمارے ثبوت کیا؟ اصل دلیل امام کی حدیث سے ملے گی۔ امام فرما رہے ہیں کہ سنو، ہم وہ ہیں کہ جن کی اطاعت اللہ نے سب پر واجب کی ہے، اور پھر فرمایا کہ ہماری معرفت سے کسی کو آزاد نہیں چھوڑا گیا ہے، کسی کو معذور نہیں کیا گیا ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہمارا اقرار کرتا ہے، وہ شخص جو ہمارا اقرار کرتا ہے مگر عرفان نہیں رکھتا، وہ بھی گمراہ ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں امام نے کیا فرمایا کہ وہ شخص جو ہمارا اقرار کرتا ہے، یہ ان کی بات نہیں ہو رہی جو کہتے ہیں ہم اہل بیت کو نہیں مانتے۔ امام فرما رہے وہ جو ہمیں مانتا ہے لیکن اگر ہمیں پہچانتا نہیں ہے تو وہ بھی گمراہ ہو جائے گا۔ صلوات بھیجے محمد واقع۔ عزیزو، یہ ہے تاکید معرفت کہ معرفت حاصل کرو، اللہ کی حجتوں کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ اب جن معصومین علیہ السلام نے معرفت کی تاکید کی ہے، انہی معصومین نے معرفت کی تعلیم بھی دی ہے، انہی معصومین نے معرفت کے طریقے ہی بتائیں۔ چنانچہ یہی امام تشریف فرمائیں، اور امام کے ایک صحابی تھے جناب ہشام، جو بہترین مناظر تھے، آل محمد کی طرف سے بحث کرتے تھے، دشمنوں کی دلیلوں کو رد کرتے تھے۔ وہ جناب ہشام امام کے پاس بیٹھے تھے، اور جناب ہشام نے امام سے سوالات کیے، اور جتنے سوالات کیے سب کا تعلق تھا علم کلام سے۔ دیکھیں ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں بچے جوان آتے ہیں، سنیں ان سوالات کا تعلق تھا علم کلام سے۔ یہ علم کلام ایک ایسا خاص علم ہوتا ہے کہ جس علم کے ذریعے مناظرہ کیا جاتا ہے، غیروں سے بحث کی جاتی ہے، امامت و ولایت کی دلیلیں دی جاتی ہیں۔ میں بات کو آسان کروں، جیسے علم رجال کے ذریعے راویوں کی تحقیق ہوتی ہے، اور علم کلام کے ذریعے سقیفائیوں کی دلیلوں کی تردید ہوتی ہے۔ گفتگو کا میں آغاز کر رہا ہوں۔ جناب ہشام نے کہا کہ حضرت علم کلام کے متعلق کچھ سوالات ہیں۔ جناب ہشام سوال کر رہے ہیں، امام نے جواب دیے۔ ہشام نے کہا کہ مخالف یہ کہتے ہیں، امام نے کہا تم یہ جواب دیا کرو۔ پھر ہشام نے کہا مخالفین ولایت کے لیے یہ کہتے ہیں، امام نے کہا تم یہ جواب دیا کرو۔ کہا مخالفین غدیر کے لیے یہ کہتے ہیں، امام نے کہا تم یہ جواب دیا کرو۔ اب 500 سوال تھے علم کلام کے جو جناب ہشام نے امام سے کیے۔ ادھر 500 سوالات کے جواب آئے، تشریف لے آئے، صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ آئیے رشید صاحب آ جائیں، صلوات اور آواز بلند پڑھ دیں۔ جناب ہشام نے 500 سوالات کیے علم کلام کے۔ اب جب 500 سوالوں کے جواب مل گئے تو مارے خوشی کے جناب ہشام کا چہرہ چمکنے لگا۔ جب ان کا ظرف علم امام سے لبریز ہو گیا تو جناب ہشام نے کہا واہ میرے مولا، قربان جاؤں آپ پر۔ جناب ہشام نے کہا مولا صدقے ہو جاؤں آپ پر، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ حرام و حلال کے مسائل میں آپ کا کوئی جواب نہیں، مجھے آج معلوم ہوا کہ علم کلام میں بھی کوئی آپ کا جیسا نہیں۔ اور سنیے گا، جناب ہشام نے کہا میں تو یہ سمجھتا تھا کہ فقہی مسائل میں حرام و حلال، وضو اور غسل، روزہ اور نماز کے معاملے میں آپ کا کوئی جواب نہیں، آج معلوم ہوا کہ علم کلام میں بھی کوئی آپ کا جیسا نہیں۔ جناب ہشام نے اپنے تئیں امام کی تعریف کی۔ ہونا کیا چاہیے تھا، امام بھی دعا دیتے، لیکن امام کے چہرے پہ آثار غیظ ظاہر ہوئے اور کہا وائے ہو ہشام، تم کو بھی اب تک ہماری معرفت نہیں ہوئی۔ کہا وائے ہو ہشام، تم کو بھی اب تک ہماری معرفت نہیں ہوئی، تم یہ کیا کہہ رہے ہو کہ تمہیں آج پتا چلا کہ علم کلام میں بھی ہمارا جیسا کوئی نہیں۔ اب سنیے گا، امام نے فرمایا کہ سنو ہشام، اللہ کسی ایسے کو اپنی حجت بناتا ہی نہیں جو بندوں کی ضرورتیں پوری نہ کر پائے۔
سنیے گا جانے گرامی، امام نے فرمائے ہشام اللہ کسی ایسے کو اپنی حجت بناتے ہی نہیں ہے، حجت اللہ وہ ہوتا ہی نہیں ہے جو دوسروں کی بندوں کی ضرورتیں نہ پوری کرے۔ اب دیکھیں حدیث ایک ہے، اس حدیث کے ذریعے دو پیغام ہیں۔ ایک پیغام ان کو دیا جو اشعار کے ذریعے اماموں کی تعریف کرتے ہیں، ہماری طرح ذاکری کر کے اماموں کی مدح کرتے ہیں۔ ایک پیغام انہیں دیا کہ اگر ہماری مدح، ہماری تعریف ہمیں خوش کرنے کے لیے کر رہے ہو تو ہماری تعریف اپنی سوچوں کے مطابق نہ کرنا، ہماری عظمت کے مطابق کرنا۔ بھائی ہماری تعریف وہ نہ کرنا جو تم سمجھے ہو، وہ کرنا جو ہم نے سمجھایا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بہت اہم بات ہے۔ ایک پیغام شاعروں کو دیا، ذاکروں کو دیا، خطیبوں کو دیا۔ ایک پیغام امام نے اس حدیث کے ذریعے ان کو دیا جو 12 اماموں کو امام بھی مانتے ہیں، اللہ کی حجت بھی مانتے ہیں، معصوم بھی مانتے ہیں، راسخون فی العلم بھی مانتے ہیں، مگر ان کا نظریہ یہ ہے کہ امام وسیلہ دعا ہوتا ہے، امام دعا کا وسیلہ ہوتا ہے، امام حاجتیں پوری نہیں کر سکتا، امام معاذ اللہ صرف دعاؤں کا وسیلہ ہے، وہ عطا نہیں کر سکتا۔ امام کی اس حدیث نے بتایا کہ اللہ کی حجت وہ ہوتا ہی نہیں جو بندوں کی ضرورت نہ پوری کرے۔ سمجھایا حجت اللہ صرف وہ نہیں ہوتا جو شرعی مسائل بیان کرے، حجت اللہ وہ ہوتا ہے جو حاجت روا بھی ہو۔ حجت اللہ وہ ہے جو بندوں کی ضرورت بھی پوری کرے، صرف شرعی مسئلے نہ بتائے، صرف علمی سوالوں کے جواب نہ دے۔ حجت اللہ وہ ہے کہ جو بے گھر کو گھر بھی دے، بے زر کو زر بھی دے، بیمار کو دوا بھی دے، بھوکے کو غذا بھی دے، فطرس آئے تو بالوں پر بھی دے، راہب آئے تو اولاد بھی دے، سائل آئے تو انگوٹھی بھی دے، فرشتہ آئے تو روٹی بھی دے۔ کی حجت وہ ہے جو ہر ضرورت پوری کرے، ہر ایک کی ضرورت پوری کرے۔ اسی لیے در اہل بیت پر صرف شرعی مسئلے نہیں بتائے گئے، علمی سوالات کے جواب نہیں دیے گئے، بے گھر کو گھر بھی دیا گیا، فطرس کو بالوں پر بھی دیے گئے، فرشتوں کو غذا بھی دی گئی۔ بھائی کائنات میں صرف ایک گھر ہے جس سے کوئی خالی نہیں گیا، مجھے کہنے دیجئے صرف ایک گھر ہے جس پہ کبھی یہ آواز نہیں آئی کہ بابا معاف کرو۔ بابا کل آنا، بابا معاف کرو۔ بھائی یہ حیثیت، یہ کیفیت ہمارے گھروں کی ہوتی ہے کہ فقیر نے پکارا، ہم نے کہا بابا معاف کرو، سائل آ گیا کہا آج نہیں یہ کل دے دیں گے۔ در اہل بیت پر کبھی ایسی آواز نہیں آئی، جو بھی آیا جب بھی آیا۔ حالانکہ مدینے میں مکان بہت تھے، مدینے میں مکان بہت تھے، کچھ ایسے بھی مکان تھے جس کی گلی میں فقیروں کے نقش قدم دیکھا ہی نہیں گئے۔ ایسے بھی مکان تھے جس کا دروازہ سائل نے کبھی کھٹکھٹایا ہی نہیں، کبھی اپنا ہاتھ سوال کے لیے پھیلایا ہی نہیں۔ بھائی فقیر بھی جانتے تھے بھیک فقیروں کیا نہیں ملے گی، جناب امیر کیا ملے گی۔ اب میں آپ کو ایک مکان کا قصہ سناؤں۔ مدینے کا ایک مکان تھا، دھوکے سے ایکسیڈنٹل ایک فقیر پہنچ گیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور ہاتھ پھیلایا، یہ تاریخی واقعہ ہے۔ تو صاحب مکان نے کہا کہاں مانگنے چلے آئے، جاؤ اور قرآن پڑھو۔
یہ قرآن کو کافی کہنے والے صاحب تھے کہ جاؤ قرآن پڑھو. سائل پچھتاتا ہوا واپس گیا. مہینہ بھر گزر گیا. پھر سائل صاحب خانہ سے ملا تو صاحب خانہ نے کہا بھئی ایک بار تم آئے تھے ہمارے کیا، اس کے بعد آئے نہیں. اب جواب سنیے گا. تو فقیر نے کہا سنو، تم نے مجھ کو اپنے سے دور کیا تھا، مجھے تم سے قرآن نے دور کر دیا. مجھے تم سے قرآن نے دور کر دیا گا. کیا مطلب؟ کہ تمہیں نے تو کہا تھا جاؤ قرآن پڑھو. جب میں نے قرآن پڑھا تو قرآن کہہ رہا ہے رزقکم فی السماء، کہ تمہارا رزق آسمان میں ہے. مجھے معلوم ہو گیا رزق آسمان میں ہے تو تمہارے مکان پر کیوں آؤں؟ یہ کون ہے جو زمین پر بھیک مانگتا ہے؟ اسے علم ہو گیا کہ رزق آسمان پہ ہے، لہذا وہ کسی کے مکان پر نہیں گیا، اس کے مکان پر نہیں آیا. مگر اسے کیا کیجئے کہ رزق آسمان پہ ہے، مگر جس آسمان پر رزق ہے اس آسمان کے فرشتے زہرا کے مکان پر کھڑے ہیں. فرشتے آسمان چھوڑ کے کبھی سائل بن کے، کبھی یتیم بن کے، کبھی اسیر بن کے زہرا کے مکان پر کھڑے ہیں. آئیے فرشتوں سے پوچھے، فرشتوں رزق آسمان پر ہے، تم زہرا کے مکان پر کیوں ہو؟ مانگنے کے لیے در اہل بیت پر کیوں ہو؟ بھائی رزق تو آسمان پہ. توجہ سنیے گا. تم ان کے مکان پر کیوں مانگ رہے ہو؟ تم زمین پر مانگنے کیوں آ رہے ہو؟ تو فرشتے آواز دیں گے بھائی رزق آسمان میں ہے، ہم سے نہ پوچھو کہ ہم آسمان چھوڑ کے زہرا کے مکان پر کیوں آ رہے ہیں. عید کی صبح رضوان سے پوچھو کہ جنت آسمان میں ہے، کپڑے زمین پر کیوں لا رہے ہو؟ بھائی جنت ہے آسمان پر، لباس جنت زمین پر کیوں لا رہے ہو؟ تو رضوان کہے گا جنت آسمان میں ہے مگر پہننے والے تو زہرا کے مکان میں ہے. تو عزیزو جیسے جنت آسمان میں ہے مگر لباس جنت پہننے والے زہرا کے مکان میں ہے، ویسے ہی رزق آسمان میں ہے مگر بانٹنے والے زہرا کے. سمجھایا جا رہا ہے کہ رزق آسمان میں ہے مگر آسمان کا رزق آسمان سے نہیں ملے گا. آسمان کا رزق آسمان سے نہیں ملے گا. آسمان کا رزق زہرا کے مکان سے ملے گا. ضرورتیں یہاں پوری ہوں گی اس لیے کہ یہ حجت اللہ ہے. حجت اللہ صرف اس کو نہیں کہتے جو شرعی مسائل کے جواب دے، جو صرف حلال و حرام بتائے، صرف احکام شرعی بتائے. حجت اللہ وہ ہوتا ہے جو حاجت روا بھی ہوتا ہے. اس کی بیان دلیل یہ ہے کہ اگر حجت اللہ حاجت روا نہ ہوتا تو مولا علی کا لقب مرتضیٰ ہوتا، امام حسن کا لقب مجتبیٰ ہوتا، مولا حسین کا لقب سید الشہداء ہوتا، چوتھے امام کا لقب زین اللواء ہوتا، پانچویں امام کا لقب باقر النبیین ہوتا، چھٹے امام کا لقب صادق ہوتا. اگر حجت اللہ حاجت روا نہ ہوتا تو ساتویں امام کا لقب کاظم ہوتا، باب الحوائج نہ ہوتا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. بھائی یہ پہلی مجلس تبرکن حضرت باب الحوائج کے روزے کی شبی میں ہوتی ہے. ساتویں امام کا لقب ہے باب الحوائج، حاجتوں کا دروازہ. یہ اسی خاندان کا شرف ہے کہ کہیں باب الحوائج کاظمین کی زمین پر نظر آ رہا ہے، کہیں باب الحوائج علی کی گود میں نظر آ رہا ہے. ساتویں امام کا لقب ہے باب الحوائج. اب سنیے گا آخری منزل ہے اور یہ خالی شیعہ نہیں مانتے ہیں. ابن حجر مکی جیسے عالم نے لکھا کہ ساتویں امام باب الحوائج ہے. امام شافعی نے لکھا کہ ساتویں امام باب الحوائج. باب الحوائج کا مطلب
جہاں حاجتیں ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. اب دیکھیں ضرورتیں دو طرح کی ہوتی ہیں. کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں جسمانی، کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں روحانی. اللہ کی حجت وہ ہوتا ہے جو صرف جسمانی ضرورتیں نہ پوری کرے، روحانی ضرورتیں بھی پوری کرے. اب روحانی ضرورتیں کیا؟ ایمان روح کی ضرورت ہے، تقوی روح کی ضرورت ہے، محبت اہل بیت روح کی ضرورت ہے، عشق جناب امیر روح کی ضرورت ہے. ویسے ہی معرفت بھی روح کی ضرورت ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بہت غور سنیے گا، معرفت بھی روحانی ضرورت ہے. یہی ساتویں امام ہیں. اب مسجد میں داخل ہوئے، ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا حسن ابن عبداللہ، اور وہ شیعہ نہیں تھے لیکن نمازی تھے، روزے دار تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے. اتنے متقی و پرہیزگار تھے حسن ابن عبداللہ کہ پورے شہر میں ان کے تقوی کا اور ان کی عبادتوں کا چرچا ہوتا رہتا تھا. پوری توجہ سنیے گا. لوگ ان کی عزت کرتے تھے، ارے بھائی بڑے اللہ والے ہیں، ہر وقت مصلے پر رہتے ہیں، نماز پڑھتے رہتے. ان کا بڑا بھرم تھا، ان کی بڑی عزت تھی. ایک دن ساتویں امام مسجد میں آئے. حسن ابن عبداللہ مصلے پر بیٹھے تھے. امام نے کہا حسن عبداللہ صرف عبادت نہ کیا کرو، معرفت بھی تو حاصل کرو. موضوع کے ساتھ ہیں. کہا حسن ابن عبداللہ صرف عبادت نہ کرو، معرفت بھی حاصل کرو. تو حسن ابن عبداللہ نے کہا حضرت آپ ہی بتائیے معرفت کیسے حاصل کروں. تو امام نے کہا جاؤ علم فقہ حاصل کرو اور علم حدیث حاصل کرو. اب حسن ابن عبداللہ پورے دن شہر میں اس مولوی صاحب کے یہاں، ان عالم کے یہاں، ان مولانا کے یہاں جا رہے ہیں. یہ بھی معرفت کی کمی تھی کہ علم لینے در بدر جا رہے ہیں، شہر علم کے دروازے پر نہیں آ رہے. تھکے تو نہیں آپ؟ آخر میں اور جب بھی ماشاء اللہ اور حسن ابن عبداللہ جب بھی کوئی حدیث لاتے تھے غیروں سے، امام کہتے تھے مجہول ہے، یہ ضعیف ہے، یہ ساقط ہے. اب حسن ابن عبداللہ حدیثیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے کافی دن ہو گئے، بھی آخر جھنجلا کے کہا کہ فرزند رسول آپ مجھ سے کہتے ہیں معرفت حاصل کرو، معرفت حاصل کرو، میں اتنی کوشش کر رہا ہوں. اب آپ کو اللہ کا واسطہ جب آپ نے حکم معرفت دیا ہے تو آپ ہی معرفت بھی دیجئے. آپ ہی معرفت کرائیے کہ معرفت ہے کیا. تو امام مسکرائے کہ سنو حسن ابن عبداللہ، معرفت کی پہلی منزل یہ ہے. بھائی نوجوان غور سے سنیے گا، معرفت کا لفظ آپ سنتے رہتے. امام نے فرمایا معرفت کی پہلی منزل یہ ہے کہ تم یہ یقین رکھو کہ آخری نبی پر نبوت ختم ہوئی ہے، سلسلہ ہدایت ختم نہیں ہوا ہے. نبوت ختم ہوئی ہے، ہدایت ختم نہیں ہوئی ہے. فرمایا معرفت کی دوسری منزل یہ ہے کہ نبی کے بعد علی کو فاصلے سے نہ مانو، بلا فصل مانو. معرفت کی دوسری منزل یہ ہے کہ مولا علی کو نبی کے بعد بلا فصل مانو کہ وہ اللہ کی حجت ہے. مولا علی کے بعد حسن اللہ کی حجت ہے، ان کے بعد امام حسین اللہ کی حجت ہے، ان کے بعد امام زین اللبا اللہ کی حجت ہے، ان کے بعد امام محمد باقر اللہ کی حجت ہے، ان کے بعد امام جعفر صادق اللہ کی حجت ہے. اور فرمایا ان کے بعد میں اللہ کی حجت ہوں. یہ معرفت کی پہلی سیڑھی ہے کہ یہ معرفت کی پہلی منزل ہے. فرمائیے گا، بہت اہم نتیجہ تک پہنچا رہا ہوں. امام نے فرمایا میں اللہ کی حجت ہوں، ساتویں حجت میں ہوں. تو حسن ابن عبداللہ نے کہا کیا دلیل ہے کہ آپ اللہ کی حجت ہیں؟ میں کیسے مان لوں کہ آپ اللہ کی حجت ہیں؟ دلیل کیا ہے کہ آپ اللہ کی حجت ہیں؟
تو امام نے کہا دلیل چاہتے ہو؟ تو کہا ہاں۔ کہو مسجد کے کونے پہ ایک پیڑ ہے، شجر ہے، درخت ہے، دیکھ رہے ہو؟ کہا حضرت دیکھ رہا ہوں۔ کہا دلیل چاہتے ہو کہ میں اللہ کی حجت ہوں؟ تو اس درخت سے جا کے چپکے سے کہو کہ تمہیں اللہ کی حجت بلا رہا ہے۔ اس سے کہو تمہیں امام موسیٰ ابن جعفر حجت اللہ بلا رہے ہیں۔ حسن ابن عبداللہ درخت کے پاس گئے اور کہا اے درخت تجھے اللہ کی حجت امام موسیٰ ابن جعفر بلا رہے ہیں۔ تو جیسے ہی امام کا نام سنا درخت اپنی جڑوں سمیت ساتویں امام کی طرف ایسے دوڑا جیسے قمبر علی کی طرف دوڑا۔ جڑوں سمیت حضرت کے اوپر امام کے پاس آیا، سلام کا جواب آیا۔ امام نے کہا واپس چلا جا، درخت واپس چلا گیا۔ درخت نے حجت اللہ کو ہی پہچنوایا اور اپنے کو ہی پہچنوایا کہ درخت ہے، مگر امام کے کہنے پر آ گیا، کوئی احد کا کمبخت نہیں ہے۔ بات مکمل ہو جانے دیں بھائی، بات پوری پہنچ جائے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ جیسے ہی امام نے حکم دیا درخت آیا، پھر امام نے حکم دیا واپس چلا گیا۔ حسن عبداللہ اسی وقت ایمان لائے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کی حجت ہے۔ اب امام نے حجت اللہ ہونے کے لیے دلیل کسے بنایا؟ آیتیں نہیں سنائیں، روایتیں نہیں سنائیں، حدیثیں نہیں سنائیں، اپنا اختیار دکھایا اور سمجھایا اللہ کی حجت کو پہچاننا ہو تو صرف یہ نہ دیکھنا کہ علم ہے کہ نہیں، یہ دیکھنا اس کے پاس قدرت ہے کہ نہیں۔ صرف علم دلیل نہیں ہے، اختیار بھی دلیل ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، بہت اہم بات ہے۔ درخت کو حکم دیا وہ آ گیا، یہ تھی روحانی ضرورت، امام نے پوری کی۔ ایک گزرے علی طالقانی، ساتویں امام کے ایک بہت چاہنے والے تھے علی طالقانی، ان کے ساتھ ایک قصہ ہوا تھا اور وہ قصہ بہت مشہور ہوا تھا۔ ہارون تک نے پوچھا تھا اے علی طالقانی، ایک بات تمہارے لیے مشہور ہے، میں خود تم سے تصدیق چاہتا ہوں کہ لوگ تمہارے بارے میں کہتے ہیں یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے۔ تو علی طالقانی نے کہا کیا بات؟ کہا ہم نے سنا ہے کہ تم چین گئے تھے اور تمہاری کشتی سیلاب میں بہہ گئی تھی، تم ایک صحرا پہ پہنچے تھے اور تمہیں ساتویں امام نے بادل پر بٹھا کے شہر میں بھجوایا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور سنیے علی طالقانی سے ہارون نے کہا یہ بات سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ تو علی طالقانی نے کہا کہ جیسا مجھے یہ یقین ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ویسے ہی مجھے اس معجزے پہ یقین ہے۔ تو کہا ہوا کیا تھا؟ کہ میں چین گیا تھا کشتی پہ بیٹھ کے، طوفان آیا، میری کشتی ٹوٹ گئی، میں ساحل پہ پہنچا، دو عجیب سے جانور لڑ رہے تھے، میں ان کو دیکھنے میں مہ ہوا، وہ جانور بھاگے، میں ان کے پیچھے چلا، وہ غائب ہو گئے۔ ایک غار پر بڑا سا پرندہ بیٹھا تھا، کہ میں پرندے کو دیکھنے لگا، وہ بھی اڑ گیا۔ کہ اتنے میں غار کے اندر سے تلاوت قرآن کی صدا آئی۔ کہ اب جو میں پہنچا تو غار میں اندھیرا تھا، مگر ایک نورانی شخصیت بیٹھی ہوئی تھی جس کے نور سے پورا ماحول منور تھا۔ کہ مجھ پہ خوف طاری ہوا، میں خوفزدہ ہونے لگا۔ آواز آئی علی طالقانی، اپنوں کے پاس گھبراتے نہیں ہیں۔ کہا علی طالقانی انا موسیٰ ابن جعفر انا حجت اللہ علی خلقہ۔ علی طالقانی کہتے حضرت آج آپ کی زیارت ہوئی، آپ ہی ساتویں امام ہیں۔ کہا میں ہی تمہارا ساتواں امام ہوں۔ تو کہا حضرت میرے ساتھ بڑی پریشانی آ گئی، کشتی ٹوٹ گئی، میں ساحل پر پہنچا، عجیب سے جانور دیکھے۔ امام نے کہا علی طالقانی کہتے امام نے کہا مجھے نہ بتاؤ،
جب کشتی ٹوٹی تب بھی میں دیکھ رہا تھا، جب تم ساحل پر پہنچے تب بھی میں دیکھ رہا تھا، جب تم نے پرندے کو دیکھا تب بھی میں دیکھ رہا تھا، اور اب بھی میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ علی طالقانی کوئی ضرورت ہے؟ اللہ کی حجت کون ہوتی ہے؟ تو کہا حضرت گھر یاد آ رہا ہے، کہا تو بیٹھو۔ اس کے بعد علی طالقانی کہتے کہ امام نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور ایک بادل ایسے آیا جیسے تخت بلقیس فخر سلیمان کے پاس آیا۔ ماشاء اللہ، ماحول بن رہا ہے مجلس کا ہے۔ امام نے بادل سے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ بادل نے کہا فلاں شہر جا رہا ہوں۔ علی طالقانی کہتے امام نے پوچھا بادل سے کہ رحمت بن کے جا رہا ہے یا عذاب بن کے؟ تو بادل نے کہا رحمت بن کے جا رہا ہوں۔ کہا چلا جا۔ کہا دوسرا بادل آیا، امام نے پوچھا تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے بتایا فلاں جگہ جا رہا ہوں۔ امام نے کہا تو بھی چلا جا۔ کہا امام نے تیسرے بادل کو پکارا، وہ آیا، اس نے سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا۔ امام نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا طالقان جا رہا ہوں، جہاں کے علی طالقانی تھے۔ تو امام نے کہا طالقان جا رہے ہو تو اکیلے نہ جاؤ، میرے ایک چاہنے والے کو بھی لیے جاؤ۔ اور کہا مجھے بادل پر بٹھا کے امام نے اس غار سے طالقان پہنچا دیا۔ اب دیکھیں ایسے واقعات بہت کتابوں میں ہیں، کہیں امام کی اطاعت بادل کر رہا ہے، کہیں امام کی اطاعت درخت کر رہا ہے، کہیں امام کے ہاتھ پر پتھر بول رہا ہے، کہیں امام کے لیے ہوا رکی جا رہی ہے، کہیں امام کے اشارے پر قالین کا شعر زندہ ہوا جا رہا ہے، کہیں امام کے نام پر امام کے بی بی کے کہنے سے دولت زندہ ہوئی جا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ دعائے توسل پڑھتے ہیں، ہاں کہ نہیں؟ جو نہیں پڑھتے وہ سنتے ہیں۔ دعائے توسل میں 14 معصومین سے توسل ہوتا ہے، اور 14 میں 12 کو جب آپ پکارتے ہیں تو یا سیدنا یا مولانا سے پہلے کہتے ہیں یا حجت اللہ علی خلق۔ بھائی ہر امام کو پوری توجہ سنیے گا، ہر امام کو آپ کہتے ہیں یا حجت اللہ علی خلق، اے اللہ کی حجت اللہ کی مخلوق پر۔ 12 امام اللہ کی حجتیں ہیں، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ یا حجت اللہ علی ان سے تو نہیں ہے، علی الجن تو نہیں ہے۔ اب دیکھتا ہوں آپ کا دماغ کہاں تک جڑا ہے۔ علی خلق یعنی وہ اللہ کی حجت ہے اللہ کی مخلوق پر، صرف انسانوں پر نہیں، صرف جناتوں پر نہیں، اللہ کی ہر مخلوق پر یہ 12 حجت ہیں۔ اب اللہ کی مخلوق صرف انسان نہیں ہے، جنات نہیں ہے، نباتات بھی اللہ کی مخلوق ہے، حیوانات بھی اللہ کی مخلوق ہے، سورج بھی اللہ کی مخلوق ہے، ستارہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، چاند بھی اللہ کی مخلوق ہے، بادل بھی اللہ کی مخلوق ہے، درخت بھی اللہ کی مخلوق ہے، فرشتہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ملک الموت بھی مخلوق ہے، موت بھی مخلوق ہے۔ ارے خدا کے لیے میں آخری بات سمجھا لے جاؤں، سورج مخلوق ہے، امام اس پر حجت ہے، چاند مخلوق ہے، امام اس پر حجت ہے، ستارہ مخلوق ہے، امام اس پر حجت ہے، بادل مخلوق ہے، امام اس پر حجت ہے، پتھر مخلوق ہے، امام اس پر حجت ہے، قالین پر بنی ہوئی شیر کی تصویر مخلوق ہے، امام اس پر حجت ہے، وہ جو دلہن یہودی کے گھر میں مری پڑی ہے وہ مخلوق ہے، امام اس پر حجت ہے۔ بھائی امام اللہ کی ہر مخلوق پر حجت ہے، تب امام کو پہچاننا ہے، اللہ کی حجت کو پہچاننا ہے تو یوں پہچانیے کہ تاریخ میں دیکھتے جائیے سورج کس کے کہنے سے پلٹ رہا ہے، ستارہ کس کی ڈیوڑی پر اتر رہا ہے، پتھر کس کے ہاتھ پر بول رہا ہے، مردہ کس کے کہنے سے زندہ ہو رہا ہے، قالین کا شعر کس کے کہنے پر برآمد ہو رہا ہے۔
سمجھیے ان باتوں کو. پہچاننے کا مطلب کیا ہے؟ سورج کا پلٹنا سورج کے مخلوق ہونے کی دلیل ہے، وہ ان کے کہنے پر پلٹنا ان کے حجت اللہ ہونے کی دلیل ہے. ذرا سا بیدار ہو جائیں. چاند کا 2 ٹکڑے ہونا چاند کے مخلوق ہونے کی دلیل ہے، ان کے کہنے پر 2 ہونا ان کے حجت اللہ ہونے کی دلیل ہے. ستارے کا ان کی ڈیوڑی پر اترنا ستارے کے مخلوق ہونے کی دلیل ہے، اور ان کے کہنے پر اترنا اللہ کے حجت ہونے کی دلیل ہے. اب مخلوقات کی فہرست بناتے جائیے، اللہ کی حجتوں کو پہچانتے جائیے. مخلوق میں قرآن کہہ رہا ہے زندگی بھی مخلوق ہے اور موت بھی مخلوق ہے. یا علی آخری بات میں سمجھا لے جاؤ بھائی، موت بھی اللہ کی مخلوق ہے، موت بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور یہ موت پر بھی اللہ کی حجت ہے. تو جب موت اللہ مخلوق ہے اور یہ اللہ کی حجت ہے تو اب ان کے کہنے سے صرف سورج نہیں پلٹے گا، اگر یہ کہہ دے تو موت کو بھی پلٹنا پڑے گا. صلوات بھیجے محمد آل محمد. آج کی منزل بہت سخت تھی، آسان ہو جائے گی انشاءاللہ کل. یہ اللہ کی حجتیں ہیں، اللہ کی مخلوق. صفتوں کے ذریعے ان کو پہچانتے رہیے تاکہ جب حجت آخر آئے تو پہچان لیا جائے. صفتوں کے ذریعے وہ پہچانے جائیں گے، اختیارات کے ذریعے وہ پہچانے جائیں گے. اسی لیے روایتوں میں ہے کہ جب وہ آئیں گے تو اپنے ساتھ کھانا پانی لے کے نہیں چلیں گے. ان کے پاس وہ پتھر ہوگا جس پہ جناب موسیٰ نے عصا مار کے چشمہ نکالا تھا. تو لوگ کہیں گے کہ حضرت کھانا پانی بھی تو سفر میں رکھا جاتا ہے. امام فرمائیں گے پتھر ہے تو لوگ کہیں گے اس سے تو پانی نکلتا تھا. کہ وہ نبی اللہ تھا جو پانی نکالتا تھا. میں حجت اللہ ہوں، میرے کہنے سے کھانا بھی نکلتا. اللہ کی ہر مخلوق پر حجت ہے. اب یہ جو واقعات کتابوں میں ہیں کہ جانور ان کی اطاعت کر رہے ہیں، سنگریزہ ان کے ہاتھ پر بول رہا ہے، ستارہ ان کی ڈوری پر اتر رہا ہے، یہ واقعات سماج کی چٹنی نہیں ہے. یہ حجت خدا کو پہچاننے کا ذریعہ. ابھی بات یہیں تک نہیں ہے، بس گفتگو میں نے تمام کی. گھوڑا بھی اللہ کی مخلوق ہے، کبوتر بھی اللہ کی مخلوق ہے. یہ جو واقعہ ملتا ہے کہ مولا حسین جب گھوڑے سے زمین پر گرے تو امام کے ذوالجلال نے اپنے دانتوں سے تیر کھینچے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ اللہ کی مخلوق حجت اللہ کی نصرت کر رہی ہے. بعد شہادت امام حسین مدینے کیسے خبر پہنچی؟ 2 کبوتر خون حسین میں غلطہ ہوئے. مدینے جا کے اپنے پروں کو پھڑپڑایا اور خون کی بوندیں مدینے کے ہر گھر میں گئیں. تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ الا قتل الحسین. بس ماشاءاللہ جناب سیدہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے کہ شدید گرمی میں آپ پہلی مجلس پہ اتنی بڑی تعداد میں یہاں بیٹھے ہیں. محرم کی 15 تاریخ ہو گئی، بیٹھنا بھی چاہیے. اس لیے کہ یہ زمانہ مصائب کے خاتمے کا زمانہ نہیں ہے. یہی وہ زمانہ ہے کہ جب علی کی شہزادی کوفے کی گلیوں میں بے مخنہ و چادر پھرائی جائے. چاند رات سے اب تک آپ رو رہے ہیں، مسلسل روئے، اور ایک مجلس سے دوسری مجلس میں یہ شاید بات میں پڑھ چکا ہوں کہ آج 15 محرم کو پھر سے اتنا بڑا مجمع آنا اس بات کی دلیل ہے کہ رونے سے آپ کا دل نہیں بھرا. حالانکہ آپ نے مصائب سنے ہیں، آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھے نہیں ہیں. آپ نے سنا ہے کہ ایک بچی قافلے کے پیچھے پیچھے دوڑ رہی تھی اور کہتی کہ میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو، بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو.
آپ نے سنا ہے کہ جناب عباس کے بازو کاٹ ڈالے گئے، آپ نے دیکھا نہیں۔ آپ نے سنا ہے کہ اکبر کے سینے میں نیزے کی ہڈی ٹوٹ گئی، آپ نے دیکھا نہیں۔ آپ نے سنا ہے کہ جناب قاسم کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے، آپ نے دیکھا نہیں۔ آپ نے سنا ہے کہ نشانہ تاک کے جناب علی اصغر کے گلے پر تیر مارا گیا، آپ نے دیکھا نہیں۔ آپ نے سنا ہے کہ دودھ اگلنے والا بچہ خون اگل رہا تھا، اور مولا حسین آواز دیتے یا غیاث المستغیثین لا معبود سواک، اے بے کسوں کی مدد کرنے والے تیرے سوا میرا کوئی مددگار نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہے، دیکھا آپ نے سنا ہے کہ خشک رگیں کون خنجر سے کاٹ ڈالی گئی، آپ نے دیکھا نہیں۔ ایک سوال ہی آپ کو رلا دے گا کہ جب سن کے آپ کا یہ عالم ہوتا ہے تو کوئی اس بہن سے پوچھے جس کی آنکھوں کے سامنے بھائی کے گلے میں خنجر چلا، وہ بہن کہ جو بعد قتل حسین علیہ السلام اسی زمانے میں ابن زیاد ملعون کے دربار میں تھی، وہ بی بی جن کا نام نامی اس میں گرامی زینب ہے۔ مجھے جناب فضہ کی بیان کردہ روایت یاد آتی ہے کہ جناب فضہ کہتی ہیں کہ جب مولا حسن 2 سال کے تھے اور وہ مولا علی کو دیکھ کے دوڑتے تھے، مولا علی امام حسن کو گود میں اٹھا لیتے تھے۔ امام حسین 2 برس کے ہوئے، وہ مولا علی کی طرف دوڑتے تھے، مولا علی انہیں گود میں اٹھا لیتے تھے۔ لیکن جناب فضہ کہتی ہے جب میری شہزادی دنیا میں آئی اور آپ 2 برس کی ہو گئی اور آپ اپنے بابا کی طرف دوڑتی تھی تو مولا علی شہزادی کو گود میں نہیں لیتے تھے، اپنی انگلی ان کے ہاتھوں میں تھما دیتے تھے اور گھر کے اس کونے سے اس کونے تک، اس کونے سے اس کونے تک لاتے تھے۔ جناب فضہ کہتی ہے ایک دن میں نے پوچھا کہ اے میرے آقا، بیٹوں کو گود میں لیا، بیٹی کو گود میں کیوں نہیں لیتے؟ آواز دی کہ فضہ میں زینب کو پیدل چلنے کا عادی بنا رہا ہوں، لیکن کربلا سے کوفے، کوفے سے شاہ، وہ بھی انہیں سمجھ لیتا ہوں 2-4 منٹ، وہ دربار ابن زیاد میں اور ابن زیاد ملعون کھانا کھا رہا تھا، ملعون کھانا کھا رہا تھا، اللہ اس کے عذاب میں اضافہ کرے۔ اور روایت ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک کانٹے دار چھڑی تھی اور وہ اس چھڑی سے حضرت کے لبھائے مبارک کو چھوڑا، وہ بار بار چھڑی حضرت کے لبوں میں مارتا تھا۔ یہ روایت صحیح بخاری تک میں ہے کہ ایک صحابی رسول بیٹھے تھے، انہوں نے کہا ابن زیاد فرزند رسول کے ہونٹوں سے چھڑی ہٹا لے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ نبی ان ہونٹوں کو چوما کرتے تھے۔ بھئی آپ اندازہ لگائیے ایک صحابی ہونٹوں پر چھڑی نہ دیکھ پایا، ہائے وہ بہن جس نے گلے پر چھری دیکھی۔ بڑا سب انشاءاللہ مسائل بھی پڑھے جائیں گے، 2 منٹ سن لیجئے۔ ابن زیاد ملعون نے پھر جناب زینب کو دیکھا اور ایک بڑا نامناسب جملہ کہا، مثال کے طور پر میں کہیں جاؤں، مجھے مار ڈالا جائے، میرا قتل ہو جائے، اور کوئی میرے لڑکوں سے کہے کہ دیکھا دیکھا اللہ نے تمہارے باپ کے ساتھ کیا کیا، ایسا ہی کوئی جملہ ابن زیاد نے جناب زینب سے کہا۔ تو بی بی زینب نے کہا کہ ابن زیاد ما رائتا الا جمیلہ، اللہ نے ہمارے ساتھ خیر کے سوا کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد جناب زینب نے اپنا اختیار دکھایا، بس مجلس تمام ہوئی۔ پھر ابن زیاد نے وہ چھڑی امام کی زلفوں میں گھمانا شروع، امام کی ریش مبارک میں وہ چھڑی گھمانا شروع۔ سنیے مجلس تمام ہے۔ اور ابن زیاد نے کہا فرزند رسول تمہارا سن تو ابھی 57 برس کا ہے، تمہاری داڑھی بہت جلدی سفید ہو گئی، تمہارے بال بہت جلدی سفید ہو گئے، ارے تم تو بہت جلدی ضعیف ہو گئے۔ جیسے یہ کہا تھا بی بی زینب کی آنکھوں سے آنسو بہے، کہا ابن زیاد میرا بھائی ضعیف ہوا نہیں ہے، جوان بیٹے کے غم نے ضعیف کر دیا۔ بھائی روایت میں ہے کہ جب تک علی اکبر گھوڑے سے گرے نہیں حسین کے بال سیاہ تھے، لیکن جیسے ہی بیٹا گھوڑے سے گرا اور بیٹے کو ایڑیاں رگڑتے دیکھا، امام کے بال
بالوں میں سفیدی آ گئی، امام کی ریح سفید ہو گئی، کہا یا بنیا یا